بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما۔ برادران اسلام، آج انشاءاللہ العزیز دوسرے سپارے کا مختصر تفسیری خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ کل پہلے سپارے کا خلاصہ بیان کیا گیا، جس کے آخر میں یہ بیان ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ کے اس دنیا میں ظاہری تشریف لانے اور اعلان نبوت کے بعد سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے زمانہ کے بعد قیامت تک آنے والے جملہ لوگ، ان کی ہدایت کا دار و مدار کس بات پر ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے صحابہ، قیامت تک آنے والے لوگ، ان کی ہدایت کی گارنٹی اس بات سے ہوگی کہ ان کا ایمان تمہارے ایمان کی مثل ہو جائے، ان کا ایمان اگر تمہاری مثل ہو جائے گا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ دوسرے سپارے کا آغاز اس میں خالق کائنات نے اسی صراط مستقیم کی ہدایت کو بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ یہ امت ایسی عظیم امت ہے کہ جس کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ عمل امت کے ہر فرد کے لیے ہے، امت کے ہر فرد کی یہ ڈیوٹی ہے جو خالق کائنات کی طرف سے امت مصطفیٰ کے لیے رب ذوالجلال نے یہ حکم نازل فرمایا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا، قبلہ کی تبدیلی کا حکم جو بیان کیا گیا وہ حضور علیہ السلام کی چاہت پر، حضور علیہ السلام کی پسند پر رب ذوالجلال نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنایا۔ آگے رب ذوالجلال نے ہر انسان کی امتحان کا جو طرز عمل ہے اسے رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے،
مالوں کی کمی کی وجہ سے، جانوں کی کمی کی وجہ سے اور پھلوں کی کمی کی صورت میں رب ذوالجلال نے اس آیت پاک میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جن کے ذریعے سے ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جب بھی کسی طرح کے بھی معاملات ہوں ان میں اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میں کہاں کامیاب ہوا اور کہاں ناکام ہوا۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو انسان میری بارگاہ میں محبوب بننا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا بھی ذکر ہو جائے، میں بھی قبول ہو جاؤں، میرا بھی چرچا ہو جائے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ کیونکہ انسان کو یہ نصیب کب ہوتا ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرا ذکر کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایمان والے اللہ رب العزت سے اس قدر شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے بعد قصاص کا ذکر فرمایا، آگے روزوں کا ذکر فرمایا، روزوں کی فرضیت کا حکم فرمایا اور روزوں کے احکامات کو بیان فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس کے روزے فرض ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو اسلام کے ہجری سال کا نظام ہے پورے اسلام کا، اس کی جتنی بھی معلومات ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے متعلق فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں یہ چاند وہ ہے جس سے لوگوں کو حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں حج کے اوقات کا علامات کا ذکر کیا گیا، لیکن اس میں رمضان کے روزے ہیں، رمضان المبارک کے چاند کا معاملہ ہو، عیدین کے چاند کا معاملہ ہو، تو یہ سب چاند کے ذریعے سے ہی ان علوم کو، ان اوقات کو جانا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے حج کا بیان فرمایا، اس کے بعد رب ذوالجلال نے جہاد کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے جو حرام ہیں، جو منع ہیں، ان کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نکاح کے بیان کو اور عورتوں کے مخصوص ایام کے احوال کو، طلاق کے معاملات کو اور اولاد کی پرورش کے احکامات کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے آخر میں سیدنا شمعون علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں
ایک ظالم بادشاہ جالوت تھا جو قوم عمالقہ پر مسلط کیا گیا بنی اسرائیل کے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کے ظلم و ستم سے جب یہ قوم تنگ آئی، سیدنا شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ سکیں۔ تو اللہ کے حکم سے آپ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اور اس کے اندر جو لشکر تیار کیا گیا وہ 70,000 آدمیوں کا لشکر تھا۔ لیکن یہ لشکر جب میدان عمل میں نکلا تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ رب ذوالجلال تمہارا امتحان لے گا۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، رب ذوالجلال تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ، رب ذوالجلال تمہیں آزمائے گا کہ تم نے اس نہر سے پانی نہیں پینا۔ گرمیوں کا موسم تھا، جہاد کی شدت تھی، سفر کی تھکاوٹ تھی۔ اس عالم میں جب انسان پانی کو دیکھتا ہے تو انسان کی پیاس اسے بہت مشکل بنا دیتی ہے، اس کے لیے روکنا، پانی سے رک جانا۔ لیکن یہ حکم تھا ان کے لیے کہ وہ اس نہر سے پانی نہ پئیں، اگر کوئی پینا بھی چاہے تو اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک ایک گھونٹ لے کر پیے، مسلسل زیادہ جو ہے وہ پانی کا استعمال نہ کرے۔ لیکن جن لوگوں نے اس حکم پہ عمل کیا وہ محفوظ رہے، جنہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا وہ بزدل ہو گئے اور میدان جہاد سے وہ بھاگ گئے۔ اس لیے ان تفصیلات کے اندر مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ جو لشکر 70,000 کا لشکر تھا، جب اس کا اینڈ ہوا، جب یہ میدان میں عمل میں آیا تو اس وقت صرف اور صرف 313 آدمی بچے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اتنے کثیر لوگ نافرمان ہو گئے، بزدل ہو گئے، میدان جہاد سے فرار کو اختیار کیا۔ آج امت مصطفیٰ کو جو حالات اور معاملات درپیش ہیں ان میں چاہیے کہ وہ اسلام کے جملہ احکامات، رب ذوالجلال کے ارشادات اور امام الانبیاء کے فرامین پر یکسو ہو کر، یکجا ہو کر چاہیے کہ عمل کیا جائے۔ ہر قسم کی نافرمانیوں سے، ہر قسم کی سستیوں سے، ہر قسم کی کاہلیوں سے ہر فرد کو جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے اسے بچنا چاہیے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دین الاسلام۔ اللہم یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی طاعتک ورسولک۔ اللہم اہدنا الی صراط مستقیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔